بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے درس میں میں نے مختصر سا اس واقعہ کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، ہدہد کو گم پایا، فرمایا غیر حاضری کا اگر کوئی معقول عذر پیش نہ کیا گیا تو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ہدہد خبر لایا ملکہ سبا کی، اور جو ہدہد نے اللہ کی کبریائی پر زبردست تقریر کی، قرآن نے اس کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ ساری بات سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم تصدیق کریں گے اس کی۔ خط لکھا، ملکہ سبا کے پاس گیا، اس کا جواب آیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ دوبارہ پھر اس کے تخت کو منگوایا، پھر ملکہ سبا خود آئی۔ اس گفتگو میں جو کچھ ہوا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کو ہدایت دی۔ یہ تفصیل تھی جو میں نے پچھلے درس میں آپ سے عرض کی تھی، اس کا اجمالی خاکہ میں نے آج عرض کر دیا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے۔ میں نے پچھلے درس کے آخر میں آپ سے یہ بات عرض کی تھی، اور ہر واقعہ کے شروع میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کسی بھی واقعہ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں لیتا، داستان برائے داستان نہیں لیتا۔ قرآن کریم کو ناول نہیں ہے، قرآن کریم کو قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم قانون کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قانون کی کتاب بالکل خشک ہوتی۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم کوئی دنیا کا مائی کلال کسی واقعہ کو بیان کرے اور اس واقعہ میں اتنے عجائب، غرائب، نصیحتیں، حقیقتیں، سبق کسی واقعہ میں سمو کر دکھائے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ یوسف کے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ لوگو ان واقعات میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی عبرت ہے۔ اس لیے آپ اس درس کا جو تفسیر کا ذوق ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں ہر واقعہ کی تفصیلات پر کم جاتا ہوں، اور اس واقعہ سے نکلنے والی ہدایات اور اس واقعہ سے مجھے اور آپ کو جو کچھ سیکھنا ہے میں اس پر زیادہ زور دیتا ہوں۔ اب ذرا ہر لفظ کے تحت دیکھیے قرآن کریم مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے۔ قال، حضرت سلیمان نے جواب دیا، سننظر، ہم چیک کریں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ پہلا سبق یہ مل گیا کہ جب بھی کوئی خبر ملے اس کی تصدیق کی جائے۔ بھئی کیا کیا جائے؟ حضرت سلیمان کو ایک خبر ملی، اس پر کوئی تجزیہ تبصرہ نہیں کیا، فرمایا ہم اس پر کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دینا یہ کذاب، جھوٹے کی نشانی ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی شخص تمہارے پاس خبر لائے اس کو چیک کر لو، اگر خبر کی تحقیق کے بغیر کوئی رد عمل دو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یا تم کسی کا بیڑا غرق کرو گے یا خود ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب بھی کوئی خبر ملے اس کی اچھی طرح تصدیق کرو۔ یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے، یہ جھوٹ کا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ کی بنیادوں پر حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں گرتی ہیں، سیاسی نظریات قائم ہوتے ہیں،
اور جھوٹ کی بنیاد پر جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ عراق پر حملہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں تو کوئی ایٹمی چیز نہیں تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے آپریشنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس وقوع کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے وہ وقوع تو تھا ہی کوئی نہیں، وہ وقوع تو تھا ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی یہ تو بڑی سطح ہے، چھوٹی سطح پر ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتوں میں، بیٹیوں کے بارے میں، بہوؤں کے بارے میں سنی سنائی بات۔ ہمارے ڈسکا کا کوئی واقعہ نہیں ہے، نئی بہو ہے، شادی کو 2-3 مہینے ہوئے، 2-3 مہینے ہوئے ہیں، بیوی بڑی اچھے ماحول میں ہنستی مسکراتی کسی سے باتیں کر رہی ہے، اس پر طلاق ہو گئی، اس پر کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ اور اسی پر آگے جا کے بندہ قتل ہو گیا۔ جب وہ سارا کچھ نکالا گیا کہ یار یہ باتیں کس سے کر رہی ہے، باتیں اس سگے ماموں سے کر رہی ہے جس نے اس بچی کو پالا ہے، جس نے اس بچی کی شادی کی ہے۔ وہ ماموں 70 سال کا ہے، یہ بچی 25 سال کی ہے۔ بھائی سگا ماموں ہے، محرم ہے، اس نے پالا ہے، وہ اپنی بھانجی سے باتیں کر رہا ہے، تو کون سی قیامت ٹوٹ گئی اس میں؟ اپنا بات کو دیکھا نہ پرکھا، اس پر طلاق دے دی، وہاں سے بات بھڑکی، قتل تک چلی گئی۔ یہ کہاں سے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اور بھائیوں آج کل ہم میں سے ہر کوئی کانوں کا کچا ہے، کسی کے بارے میں ہمارے کان میں کوئی بات پھونک دی جائے ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے، حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے صاحب ایک شخص آئے، انہوں نے دوسرے کے بارے میں بڑی خامیاں بیان کی، حاجی صاحب آرام سے سنتے رہے۔ ہستانوی نے فرمایا اتنا بڑا شخص غیبت کیسے سن سکتا؟ ہم بڑے حیران۔ وہ کہہ رہے جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پورے ہندوستان کے علماء کے شیخ تھے، آرام سے غیبت سنتے رہے اس کی۔ جب اس نے ساری بات مکمل کر لی تو آخر میں ایک ہی بات فرمائی، بھائی جو کچھ تو نے کہا ہے نا، میں نے اس کو ایسا نہیں پایا، جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے اس کو ایسا نہیں پایا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں نے اس بندے کو اس سے الٹ پایا ہے، میں نے تو اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی۔ تو ہمارے بڑے وہ تھے سارا کچھ سن کے بھی کہتے تھے تو کیا ہے، اور ہم کچھ بھی سن کر نہیں کہتے نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔ دوسروں کے بارے میں، اور بھائی خصوصاً خاندانوں میں جہاں بیٹی کے معاملات ہو، بہو کے معاملات ہو، خواتین کے معاملات ہو نہ، وہاں بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ ہلکی سنی سنائی بات پر عمل کرنے سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، عزتیں برباد ہو جاتی۔ قرآن نے 2 باتیں فرمائی، ان تصیبوا قوما بجہالہ، یا تم کسی کو برباد کر دو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یا تم خود کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دیکھیے ہدہد نے خبر دی، فرمایا سننظر، ہم اس کو کیا کریں گے؟ چیک کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے۔ اصدقت، کیا تو نے سچ کہا ہے؟ ام کنت من الکاذبین، یا تو بھی کیا ہے؟ جھوٹوں میں سے ہے۔ خط لکھا، خط لکھ کر فرمائے اذهب بکتابی، جا تو میرا خط لے کر جا، تو میرا خط لے کر جا۔ ھذا فالقہ الیہم، یہ خط ان تک پہنچا۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جانا۔ فانظر ماذا یرجعون، تو دیکھنا ذرا وہ کیا جواب دیتے ہیں، کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ اس میں بھی بھائی 2 باتیں سکھا دی قرآن کریم نے، بھائی ذرا توجہ کرنا۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کو کیا کہا؟ خط لے کر جا۔ ثم تول عنہم، پھر ذرا دور کھڑا ہو کے دیکھنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ادب سکھا دیا کہ جب کسی بڑے کو کوئی خط دیں گے، کوئی پیغام پہنچائیں گے، اس کے سر پہ مسلط نہ ہونا، اس کے سر پہ مسلط نہ ہونا۔ کوئی تحریر پڑھ رہا ہے، اس کے سر پہ نہ چڑھنا، دور جا کے کھڑا ہو جانا۔ یہ ہمیں ادب سکھا۔ ہم کسی دوست سے ملنے گئے اس کے دفتر میں، وہ اپنے کوئی دفتری معاملات چیک کر رہا ہے، آج کل کے زمانے میں اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، اس کا موبائل کھلا ہوا ہے، ہم اس کے سر پہ نہیں جا کے چڑھ جائیں گے،
دور سے کھڑے ہو کر سلام کریں گے، دور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے منع فرمایا۔ بھائی تجسس سے کیا کیا ہے؟ ہمارا مزاج ہی تجسس ہے۔ کوئی یہاں بیٹھا موبائل دیکھ رہا، ہم کانی آنکھ سے دیکھیں گے کیا ہے؟ بھائی یہ کیسے جائز ہو گیا؟ کوئی بندہ کو رکا آیا، کوئی تحریر پڑھ رہا ہے تو ہم چیک کریں گے کیا تحریر ہے، ہم چیک کریں گے کیا تحریر ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اجازت نہیں ہے۔ بھائیو ہمارا مزاج ہے دوسروں کے عیب کی جستجو کرنے کا۔ اسلام نے کہا اپنے عیب دیکھو، کس کے دیکھو؟ فرمایا علیکم انفسکم، اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب دیکھتے کسی طرح اس لیے ہمارے یہاں تاک جھاک بہت ہے، جستجو بہت ہے، جستجو بہت ہے۔ بھائی ہمارے اسلاف تو ایسے ہیں، آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مسجد میں تشریف لاتے، لوگ وضو کر رہے ہوتے تو وضو کے پانی سے کشف ہو جاتا۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، انبیاء کو ہو جاتا ہے، اور اولیاء اللہ جو انبیاء کے شاگرد ہوتے، کرامت جو ہے یہ معجزہ کی شاگرد ہے۔ بھائی جو کرامت جو ہے یہ کس کا فیض ہے؟ معجزے کا۔ وضو کے پانی سے دیکھ لیتے کہ اس کے کون سے گناہ جڑ رہے، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس سے لوگوں کے عیب میرے سامنے کھلتے ہیں، آپ اس کشف کو میرے اوپر بند کر دیں، اس کشف کو میرے اوپر کیا کر دے؟ بند کر دے، چونکہ اس سے دوسروں کے عیب میرے اوپر کھل رہے، دوسروں کے عیب کھل رہے۔ ہم الٹے، ہمارے بڑے یہ تھے۔ اور بھائی بطور خاص میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، میں آپ سے عرض کروں، مجھے زندگی میں جن اساتذہ سے، اپنے جن بڑوں سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے نا، میں ان کے قریب بیٹھنے سے گھبراتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز میری نگاہ میں آ جائے، میرا دل میلا ہو جائے، ان سے جو فیض اور برکتیں مجھے مل رہی ہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرے بڑوں کے عیب میرے سامنے نہ آئے، اللہ میرے ابا کی کوئی خامی میرے سامنے نہ لا، اے اللہ میرے ابا کی کوئی خامی میرے سامنے، اے اللہ میرے فلاں فلاں استاد ہیں، اے اللہ ان کا کوئی عیب میرے سامنے نہ لا، ان سے مجھے خیر پہنچ رہی ہے، برکت پہنچ رہی ہے، برکت پہنچ رہی ہے۔ اللہ اگر میرا گمان ان کے بارے میں ٹیڑھا ہو گیا تو وہ فیض رک جائے گا، وہ برکت رک جائے گی۔ تو بھائیو ہماری صورتحال الٹ ہے، ہم دوسروں کی جستجو کرتے ہیں، دوسروں کی تحریر کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے راز۔ کسی دوست کے ساتھ بینک گئے، دور ہٹ کے ہمیں بیٹھنا ہے، اس کی کوئی مالی چیز ہمارے سامنے نہ آئے۔ دوسرا موبائل ہے، اس کے موبائل پہ ہماری نگاہ نہ پڑے۔ دوسرا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا ہے، ہماری نگاہ نہ پڑے۔ کسی کا کوئی راز ہم تک نہ پہنچے۔ ادب سکھایا، دیکھیے ذرا، اذهب بکتابی، جا تو میرا خط لے کر، فالقہ الیہم، ان تک پہنچا۔ بھائی ہدہد چھوٹا سا پرندہ ہے، بھائی دیکھنا میری طرف، اگر وہ یہاں قریب بیٹھا رہے تو کیا حرج والی بات ہے؟ ادب سکھایا، ثم تول عنہم، پھر ذرا کیا کرنا؟ دور ہٹنا۔ فانظر ماذا یرجعون، دور سے دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل دیتے۔ قرآن کریم چونکہ واقعہ کے قیمتی اجزاء کو پروتا ہے، اضافی زائد باتیں جو خود بخود سمجھ آتی ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ہمارے اردو میں بھائی ایک محاورہ ہے، بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں پوری سنی جاتی، بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری۔ قرآن کا اسلوب ہے، جو بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہو نا، قرآن اس کے بیان کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اب ہدہد گیا، وہاں پہنچا، کیا تفصیلات تھی اس کو چھوڑ کے بلقیس کے ملکہ سبا کے خط تک پہنچ گیا۔ قالت، اس نے وہ خط پڑھا تو اس عورت نے کہا، اس ملکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے وزراء، سردار، ارکان دولت، اے میرے کابینہ کے لوگوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط پہنچایا گیا ہے۔
میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط پہنچایا گیا ہے۔ اس خط کو کتاب کریم کہا۔ معزز کیوں؟ کئی وجہ سے۔ ایک تو پرندہ لایا ہے، عجیب انداز سے لایا ہے۔ ملکہ سبا حیران رہ گئی کہ پرندہ خط لایا ہے ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ تک، اور ظاہر آپ کو پتا پرندے دروازے سے تھوڑی گزریں گے، پرندوں کا تو اپنا راستہ ہے۔ اور جب وہ خط کھولا اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں یہ تھا، ذرا 3-4 باتیں پہلے ترجمہ دیکھ لے پھر میں وہ عرض کرتا ہوں۔ خط میں یہ تھا انہ من سلیمان، یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیغام کیا ہے؟ اللہ تعلو علیہ، میرے اوپر تم چڑھائی نہیں کر سکتے، غالب نہیں آ سکتے، میں کوئی کمزور نہیں ہوں۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس تم مسلمان ہو کر آ جاؤ، فرما بردار ہو کر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ بھائی کس کی دعوت دی؟ اسلام کی دعوت دی۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جس طرح وہ بول کر دعوت دیتے ہیں اس طرح وہ لکھ کر بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے کہ نہیں؟ خط لکھے۔ اسلام بنیادی طور پر دعوت ہے۔ بھائی ذرا ایک غلط فہمی ہے ہمارے یہاں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام بنیادی طور پر کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اس کی دعوت کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور دعوت کی ایک شکل تصنیف ہے، تحریر ہے۔ حضرت سلیمان کا خط بھائی کیا ہے؟ دعوت ہے۔ دعوت کسی ایک شکل میں بند نہیں ہے، اس لیے علماء نے 1400 سالوں میں جتنی کتابیں لکھی بھائی یہ کیا ہے؟ یہ دعوت الی الاسلام ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ دعوت الی الاسلام ہے۔ تو اسلام بنیادی طور پر دعوت ہے، اور جہاد بھی بنیادی طور پر دعوت ہے۔ ہمارے یہاں 2 غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جو جہاد کے دوست ہیں وہ دعوت کی اہمیت کو نہیں مانتے، اور جو دعوت کے احباب ہیں وہ جہاد کی اہمیت کو نہیں مانتے، حالانکہ دونوں ایک چیز ہے۔ دونوں کیا ہے؟ اصل چیز دعوت ہے، جہاد اس دعوت کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنا ہے ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں۔ بھائی ہے کیا؟ ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاد بھی، اس لیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی نے فضائل تبلیغ کے شروع میں بڑی قیمتی بات لکھی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کے تحت، کہ بھائی اللہ کی طرف بلانے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تلوار کے ذریعے بھی کس کی طرف بلایا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اسلام اصل میں دعوت ہے، اور اس دعوت کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی بھائی اس رکاوٹ کو کس سے دور کریں گے؟ ہمارے یہاں مکی زندگی اور مدنی زندگی کو الگ الگ کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے لے کر وفات تک آپ کی ساری زندگی سونے کی زنجیر کی طرح آپس میں پیوست ہے۔ بھائی کیا ہے آپس میں؟ حضور کی زندگی کے کسی حصے کو دوسرے حصے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے 13 سال اسلام کی دعوت دی۔ 13 سال کس کی دعوت دی؟ پھر اگلے جو سال آئے اس میں اس دعوت کے راستے میں جو رکاوٹ بنے رہے، تلوار کے ذریعے اس رکاوٹ کو کیا کیا؟ سب سے بڑی رکاوٹ مکہ والے تھے، اللہ کے نبی نے ساری رکاوٹیں دور کر دی۔ ساری رکاوٹیں کیا کر دی؟ دور کر دی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہاں 2 باتیں کہی، اللہ تعلو علیہ۔ بھائی توجہ کرو قرآن پر، اللہ تعلو علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ دعوت ہے، اور ملکہ سبا کو کہہ دیا اگر رکاوٹ ڈالنی تو اللہ تعلو علیہ، میرے پاس تلوار بھی ہے، رکاوٹ کو 1 منٹ میں دور کر دوں گا۔
میرے پاس تلوار بھی ہے، دعوت کو 1 منٹ میں، رکاوٹ کو 1 منٹ میں کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا تم میرے مقابلے کی کوشش نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس کیا؟ مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ اس سے انداز دعوت بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا، خط لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا دنیا کے بادشاہوں کو، کچھ خطوط جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ملتے۔ ہرقل کو جو خط لکھا بھائی وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں اور کیا ہے؟ رسول۔ الہ ہرقل عظیم الروم، روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کی طرف یہ لکھا، اور اس کے بعد آگے دین کی دعوت ہے۔ آگے بھائی کیا ہے؟ دین کی دعوت ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے بھی اپنا تعارف کروایا، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کروایا؟ انہ من سلیمان۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کسی کو فون کرنا ہو، کوئی تحریر لکھنی ہو، سب سے پہلے بندہ اپنا تعارف کروائے۔ سب سے پہلے کیا کروائے؟ اپنا تعارف کروائے۔ ہمارے یہاں نہیں، کسی کو موبائل پہ کال کر کے ایک تو ہم گفتگو شروع کرتے ہیں ہیلو سے، پہچانے جی؟ نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک بچے صحابی چھوٹی عمر کے تھے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا انا۔ حضور نے فرمایا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں۔ حضور نے فرمایا ما انا، یہ انا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ تم کیا کرو؟ اپنا نام لو، اپنا تعارف کرو۔ ہمارے یہاں گفتگو کے اب آداب نہیں۔ جب کسی کو فون کرنا ہو 3-4 باتیں دیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے بھائی کیا دیکھنا؟ یہ نماز کا وقت ہو۔ نمبر 2، جب ہم کسی کو کال کریں 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بیل دینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب کسی سے فون کریں اس سے پوچھ لیجئے بھائی مجھے 2-3 منٹ کی بات کرنی ہے، آپ کے پاس اتنا وقت ہے؟ آپ کہیں مصروف تو نہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں مصروف ہوں تو برا نہ مانے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا، جب ان سے کہا جائے بھائی ابھی اجازت نہیں ہے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے دروازے پر گئے، اجازت مانگی، اس صحابی نے اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور پھر اس کو بتاؤ کہ میں کون ہوں اور میرا کیا کام ہے۔ میں کون ہوں اور بھائی میرا کیا کام ہے۔ یہی بات یہاں سلیمان علیہ السلام نے انہ من سلیمان، یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ اور اس کے بعد بھائی کیا لکھا؟ اس پر ذرا توجہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ سے آغاز کیوں کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی یہاں سے، چونکہ اس میں اللہ کی 2 رحم والی صفتیں بتا دیا کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو بہت مہربان ہیں، اور ہم تم سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے۔ اس لیے بھائی قرآن کے آغاز جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو قرآن کریم کا صدر دروازہ کہا جاتا ہے۔ بھائی بسم اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کا صدر دروازہ۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم کا انتخاب کیا۔ بھائی یہ کتاب اس کی ہے جو تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہاں جبار بھی آ سکتا تھا، قہار بھی آ سکتا تھا، بتا دیا کہ دیکھو بھائی صدر دروازہ جو ہے نا، آپ یہاں آئے، کوئی بندہ یہاں آئے گا، مسجد کا دروازہ، اوپر مسجد کا نام، انداز، مسجد کا حلیہ، اسپیکر، مینار دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ مسجد ہے، یہ شادی حال نہیں ہے۔
صدر دروازے سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ قرآن کریم کا صدر دروازہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اندر سوائے اللہ کی رحمت اور شفقت اور مہربانی کے یہ کچھ نہیں ہے۔ گھبراؤ نہیں، صدر دروازے سے، مین گیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کی عمارت کیسے۔ اور جیسے وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک فقیر آدمی ایک دروازے پر بھیک مانگنے آیا، وہ بہت بڑا محل تھا اور اس کا بڑا عظیم الشان دروازہ تھا، اس پر دستک دی، وہ غلام یا باندی آئی، اس نے 1 ٹکا اس کو دے دیا فقیر کو۔ وہ فقیر بھی تو بڑا اصولی اور بڑا غیرت مند تھا، بعد لوگ اصول کے بڑے پکے ہوتے، جیسے مرزا غالب کو کسی نے خط لکھا اور خط میں مرزا غالب بوڑھے ہو رہے تھے، ان کو ماں کی گالی دی۔ کس کی؟ مرزا غالب، چونکہ اردو کا ایک استاد ہے، امام ہے اردو کا۔ کہا دیکھو یہ شخص کیا پڑھا لکھا ہے، اس کو تو گالی بھی نہیں دینی آتی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھے کو ماں کی گالی نہیں دیتے، بوڑھی جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بیٹی کی گالی دیتے، اس نے مجھے ماں کی گالی دی، ایسا بے وقوف ہے، اس کو گالی بھی دینی نہیں آتی۔ تو بعض لوگ اصولی ہوتے، وہ دروازے پر آئے، بڑا محل، اور بھیک بھائی کیا دیا؟ 1 ٹکا دے دیا۔ وہ فقیر گیا گھر، وہاں سے ہتھوڑا لے کر آیا، آ کے ان کا گیٹ توڑنا شروع کر دیا۔ وہ جو مالک تھے ان کو بڑا غصہ آیا، خادم کو کہا دیکھو یار یہ کون ہے بھائی، یہ دروازہ توڑ رہا ہے۔ تو آ کے جناب جس بندے کو بھیک دی ہے نا وہی دروازہ توڑ رہا ہے۔ اب وہ بھی کوئی بڑا نواب تھا، غصے میں اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے محافظوں کے ساتھ، اور بدبخت تو بھیک بھی مانگ رہا ہے اور ہمارا دروازہ بھی توڑ رہا ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ اس نے بڑا زبردست جملہ بولا، اس نے کہا یا اپنا گیٹ اپنی بھیک کے مطابق کرو یا اپنی بھیک گیٹ کے مطابق کرو۔ گیٹ اتنا اعلیٰ ہے اور بھیک مجھے 1 ٹکا دیا، یا اپنا گیٹ کس کے مطابق کرو؟ بھیک کے مطابق، اور یا اپنی بھیک کیا کرو؟ اب قرآن کریم کا صدر دروازہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس پورے شاہی محل کا صدر دروازہ ہے۔ جب تلاوت شروع کرنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ جس کا مین گیٹ ہی یہ ہے کہ وہ ذات سب پر مہربان ہے اور اس کی مہربانی کی کوئی انتہائی نہیں ہے، تو تمہیں اندازہ لگا لینا چاہیے اس کتاب سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری جھولیوں کو کس طرح بھرے۔ اور یہی بات حضرت سلیمان نے بسم اللہ کے شروع میں لکھی کہ ہم کو دنیا کے ظالم و جابروں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو رحمان اور رحیم۔ یہی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو لکھی بسم اللہ سے۔ ہم کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہمارے محل میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر دروازے سے دیکھ لو، اس لیے گفتگو کا آغاز، اپنے خط کا آغاز یہاں سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعلو علی، میری دعوت کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اس کو ختم کر سکتا ہوں۔ ہاں دعوت میری کیا ہے، وَأْتُونِي مسلمین، تم میرے پاس کیا، مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے اللہ نے توفیق دی تو کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔